سمرا جلدی سے موبائل کا کیمرہ آن کرو، میں نے سارے سامان کو قالین پہ رکھتے ہوئے کہا۔ کہنے لگی رکو تو، ایک تو تمہارا پھٹیچر موبائل، بٹن کوئی دباؤ نکلتا کچھ ہے، 2 منٹ رکو، اتنا کچھ تو تم نے موبائل میں سیو کر رکھا ہے، خدا کی پناہ بہت ہینگ ہو رہا ہے موبائل۔ میں نے کہا یوٹیوب سے پہلی ارننگ آنے دو جانے من، سب سے پہلے نیا موبائل خریدوں گا، وہ بھی انفینکس ہاٹ 40۔ سمرا نے مجھے خشمگین نظروں سے دیکھا، کہنے لگی او ہیلو، ایک موبائل نہیں آئے گا اس گھر میں، 2 آئیں گے۔ اس کی بات سن کر میرا جی چاہا سامنے کھڑی اپنی بیوی کا سر پھاڑ دوں۔ میں نے کہا اچھا دیکھا جائے گا، کیمرہ تو آن کرو فی الحال۔ اس نے کیمرہ آن کیا اور ویڈیو بنانی شروع کی۔ میں نے کہا میں نبیل ہوں اور میں سمرا کے نخرے اٹھاتا ہوں۔ دیکھیں دوستو، میں اپنی بیوی کے لیے اتنے سارے تحفے لے کر آیا ہوں کیونکہ بیوی سے محبت کرنی چاہیے، ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے، اور بیوی ہمارے دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ یہ پھولوں کے بوکے میں نے خاص خود اپنے ہاتھوں سے سمرا کے لیے بنائے ہیں کیونکہ وہ میری شریک حیات ہے اور میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہ کمرے سے باہر ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ کمرے کو جلدی جلدی اس کے لیے سجا دوں تاکہ جب وہ اچانک کمرے میں آئے تو یہ سب دیکھ کر حیران رہ جائے، اور اس کے چہرے پر آنے والی اچانک خوشی دیکھ کر جتنا میرے دل کو اطمینان ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ کہنے کے بعد میں نے کمرے کو سجایا، پھر میں نے ایک خاص اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو بنانی بند کر دی۔ میں نے کہا توبہ ہے، کتنا مشکل کام ہے نا اتنا بڑا جھوٹ بولنا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کندھوں کو دبایا تھا کیونکہ غبارے پھلانے اور کمرہ سجانے میں میری اچھی خاصی حالت خراب ہو گئی تھی۔ سمرا نے مجھے غصے سے دیکھا، کہنے لگی مجھے پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ چڑ اور نفرت تمہیں مجھ سے ہے، بس دنیا کو دکھانے کے لیے تم یہ سب کچھ کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں تو اور کیا کروں، یہ سب دکھانے کے مجھے پیسے ملتے ہیں جس سے ہمارے گھر کی دال روٹی چل رہی ہے اور تمہارے اوٹ پٹانگ خرچے بھی پورے ہو رہے ہیں، زیادہ نخرے مت دکھاؤ، ادھر آؤ کندھے دباؤ میرے۔ توبہ ہے، غبارے پھلا پھلا کے میری آدھی سے زیادہ پھونک نکل گئی ہے۔ وہ غصے سے میرے پاس آئی، میرے کندھوں کو اتنی زور سے دبایا کہ میں بلبلا اٹھا۔ میں نے کہا سمرا کی بچی مر جاؤ گی میرے ہاتھ سے۔ کہنے لگی تم جیسے بچ جاؤ گے میرے ہاتھ سے، اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں نا ہر وقت کیمرے کے سامنے ہی رہنا چاہیے، کم از کم اچھی بات تو کرتے ہو۔ میں نے کہا زیادہ دماغ مت چاٹو میرا، تھوڑی دیر بعد تمہاری ویڈیو بناؤں گا، یہ جو تمہارا منہ ہے نا اس کو سیدھا کر کے کمرے میں داخل ہونا اور یوں حیران ہونا جیسے یہ سب کچھ تمہارے لیے بالکل نیا ہے اور تم سرپرائز ہو گئی ہو۔ دیکھو ایکسپریشنز میں میں ذرا بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، 4 دفعہ کرواؤں گا تم سے اگر تم نے ٹھیک نہیں کیا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن پہلے قسم کھاؤ موبائل مجھے بھی لے کے دو گے، میرا اپنا موبائل خراب ہے، اسکرین کا شیشہ جگہ جگہ سے ٹوٹا پڑا ہے، ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا نا، ابھی جان مت کھاؤ میری، پہلے چائے پلا دو۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، پھر چائے لا کے مجھے دی۔ میں نے چائے پی تو دماغ کچھ ٹھیک جگہ پہ آیا۔ پھر میں نے کہا چلو اب تم کمرے میں ایسے داخل ہونا جیسے تم بہت حیران ہوئی ہو، اور دیکھو شکل کے تاثرات ٹھیک ہونے چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کہنے لگی ہاں پتہ ہے تم سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے کیمرہ آن کیا سمرا نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ واقعی سچ کہتے ہیں ڈرامے بازی عورتوں پر بالکل ختم ہے۔ میری بیوی نے ایسی اداکاری کی، میرا دل خوش ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا سب کچھ اچانک سے اس نے دیکھا ہے۔ پھر آنکھوں میں نہ جانے کہاں سے مگرمچھ کے آنسو تک لے آئی کہ میرے شوہر میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ بہرحال اس کی اداکاری تو واقعی ختم تھی۔ جیسے ہی ویڈیو ختم ہوئی میں نے کہا شاباش یار تم نے تو کمال کر دیا، چلو اسی خوشی میں ایک چائے کا کپ اور پلا دو۔ وہ جو مسکرا رہی تھی فوراً اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہوا ہوئی۔ کہنے لگی جتنی تم دن میں چائے پیتے ہو نا مجھے لگ رہا ہے یوٹیوب کی پہلی ارننگ دودھ میں چلی جائے گی اور چائے کی پتی میں ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا زیادہ چک چک مت کیا کرو، جاؤ جا کے چائے بناؤ۔ وہ منہ بناتے ہوئے باہر چلی گئی۔ میں نے گہری سانس لی،
میں نے کہا امید تو یہ ہے کہ یہ ویڈیو تو ایک دم سے وائرل ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے سارے غبارے احتیاط سے اتارے اور الماری کے خالی خانے میں ڈالنا شروع کر دیے۔ جب وہ چائے بنا کے کمرے میں آئی تو کمرہ پہلے والی شکل میں آ چکا تھا۔ کہنے لگی کچھ دیر تو رہنے دیتے۔ میں نے کہا جی نہیں، اگلی ویڈیو میں کام آئیں گے۔ رہنے دیتے، ہر بار یہی سجایا کریں گے۔ میری بات سنو، اس الماری کو کھولنا بھی مت۔ ایک بھی غبارہ پھٹا نا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگی کتنے کنجوس مرے ہوں گے جس دن تم پیدا ہوئے تھے۔ میں نے کہا زیادہ باتیں مت کرو، ادھر چائے لے کے آؤ۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چائے پکڑی اور پینے لگا۔ کہنے لگی اچھا مجھے تو دکھاؤ کتنے ڈالر بن گئے۔ وہ فوراً لجاجت پہ اتر آئی۔ میں نے کہا کیوں دکھاؤں تمہیں؟ دیکھو تمہاری نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے میری چیزوں کو، اس لیے سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں ارننگ دکھاؤں گا۔ میری بات سن کر اسے غصہ آیا، ایک مکہ اس نے میرے کندھے پہ مارا۔ کہنے لگی مت دکھاؤ، اگلی ویڈیو اپنی ماں سے بنوا لینا کیونکہ میں نہیں بناؤں گی۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا یار زبردست آئیڈیا دیا تم نے، ایسا کریں گے اگلی ویڈیو کے لیے نا امی کے گھر جائیں گے۔ کہنے لگی تم جاؤ۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نا، موڈ آف مت کرو۔ تمہیں پتہ ہے سب لوگ مجھے کمنٹس میں کیا کہتے ہیں کہ میں جورو کا غلام ہوں، رن مرید ہوں۔ اتنی لڑکیاں مجھے دیکھ کے آہیں بھرتی ہیں، کہتی ہیں کاش انہیں ایسا شوہر ملے بالکل میرے جیسا۔ کہنے لگی لیکن میں پناہ مانگتی ہوں تمہارے جیسے شوہر سے۔ میں نے کہا ناشکری عورتوں کی بس یہی ایک نشانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا رات کے لیے کیا پکا رہی ہو؟ کہنے لگی بھنڈی۔ میں نے کہا یار یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، چکن بنا لیا کرو۔ کہنے لگی وہ تو اس دن بناؤں گی جس دن تم ویڈیو بناؤ گے۔ دیکھو اتنا بجٹ نہیں ہے کہ عام دنوں میں تمہارے لیے چکن کے مزے چکھاتی پھروں۔ میرا شمار ان عقل مند شوہروں میں ہوتا تھا جو کبھی بھی بیوی کو اپنی کمائی نہیں بتاتے۔ میں نے موبائل پہ ایسے کوڈ لگا رکھے تھے کہ سمرا کبھی بھی میرا موبائل کو کھول نہیں سکتی تھی۔ وہ جب بھی پوچھتی تھی کہ کیا ارننگ ہوئی ہے تمہاری تو میں اسے آدھی بھی نہیں بتاتا تھا، بس گزارے لائق ہی بتاتا تھا کہ گھر کا راشن بڑی مشکل سے آ جائے گا، 2-4 خرچے اور نکل آئیں گے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا ارادہ اس بار مہنگا موبائل لینے کا تھا اور میں سمرا کو بالکل بھی نیا موبائل لے کے دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بیوی کو جب تک اس کی اوقات میں رکھو تو تب تک ٹھیک رہتی ہے۔ چند مہینے پہلے میرا شمار بھی ان نوجوانوں میں ہوتا تھا جو نوکری کی خاطر اپنی جوتیاں گھسیٹ گھسیٹ کر جوتیوں کو توڑوا چکے ہوتے ہیں۔ بہت نوکری ڈھونڈی تھی میں نے، شاید یقین نہیں آئے گا لیکن میں نے CSS کے پیپرز تک کلیئر کیے تھے، لیکن اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی کیونکہ میرے پاس نہ دینے کے لیے سفارش تھی نہ رشوت۔ اور ہمارے ملک میں ٹیلنٹ پر کبھی کسی کو جاب نہیں ملتی، نہ ہی میرٹ پہ ملتی ہے، یہاں تو رشوت دینی پڑتی ہے یا پھر سفارش۔ بہت دھکے کھائے میں نے، چھوٹی موٹی نوکری کر رہا تھا لیکن گھر کا گزارا تھوڑی ہوتا ہے۔ اوپر سے سمرا کی میری والدہ سے بالکل نہیں بنتی تھی، حالانکہ دونوں پھپھو بھتیجی تھیں، ویسے بننی تو چاہیے تھی، لیکن بس وہی روایتی ساس بہو کے جھگڑے، گھر میں ہر وقت جنگی ماحول رہتا تھا۔ تبھی میرے بڑے بھائی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اس آفت کی پڑیا کو تو کہیں لے کے جاؤ، جب تک تمہیں اچھی نئی نوکری مل جاتی کرایہ مجھ سے لے لینا، لیکن یار اس کو لے جاؤ۔ صبح اٹھو تو ان کی لڑائی، شام کو گھر آؤ تو ان کی لڑائی۔ میری بیوی بھی تو ہے، اماں کی 4 کڑوی باتیں سن کے چپ رہتی ہے نا، تمہاری بیوی تو جب تک 1 کے 10 جواب نہ دے دے اسے چین نہیں آتا۔ میں نے کہا بھائی میرا قصور نہیں ہے، اماں کو ہی شوق تھا اپنی سگی بھتیجی لانے کا اور دونوں ایک ہی خون ہے، رہنے دو، لیکن میں کرائے کے مکان میں نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائی نے زبردستی مجھے کرائے کا چھوٹا سا مکان لے کر دے دیا۔ نوکری تھی ہی نہیں، ایک گھر میں رہنے کا فائدہ یہ تھا کہ کھانا ایک ہی جگہ پکتا تھا، اس لیے میں نہیں بھی کماتا تھا تو بھائی کے راشن اور بھابھی کے پکائے ہوئے کھانے سے مجھے کھانا بڑے آرام سے مل جاتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے گھر کا کرایہ تو بھائی بھر دیتا تھا، لیکن کھانے پینے کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا، اس لیے میں نے ہوم ٹیوشنز پڑھانی شروع کر دی۔ لیکن کہاں پوری پڑتی ہے، آئے دن میرے اور سمرا کے جھگڑے ہونے لگے،
وہ کہتی تھی نبیل تم کسی قابل ہو ہی نہیں۔ پھر ایک بار میں یوں ہی موبائل پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جب مجھے بھی خیال آیا کہ یار بھاڑ میں گئی عزت اور بھاڑ میں گیا سفید پوشی کا بھرم۔ یہاں پہ پیٹ بھرنے کو پیسے نہیں ہیں اور ہم دنیا کو یہ دکھاتے پھریں کہ بھائی ہم بڑے خوشحال ہیں۔ میں نے پہلی بار سمرا سے بڑے پیار سے بات کی کیونکہ اس کے تعاون کے بغیر کچھ ممکن نہیں تھا، کیونکہ جب تک بیوی کو ویلاگنگ میں سامنے نہ لاؤ ہم ویلاگرز کی ویڈیو وائرل ہوتی ہی نہیں ہے۔ پہلی بار جب میں نے سمرا سے یہ بات کہی تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی نبیل تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میں کیوں آنے لگی؟ دیکھو یہ سب مجھے پسند نہیں ہے، تم کوئی اور کام کرو۔ میں نے کہا اور کوئی کام ہے ہی نہیں، جوتیاں ٹوٹ چکی ہیں میری نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے کھاتے۔ کہنے لگی میرا باپ میرا گلا دبا دے گا اگر انہوں نے میری ویڈیو دیکھ لی تو۔ میں نے کہا کیوں دبائے گا تمہارا گلا؟ میری بیوی ہو، میری عزت ہو، ان کا کیا حق بنتا ہے بیچ میں بولنے کا؟ تمہارا باپ کیا راشن ڈلوا کے دیتا ہے؟ اب تمہیں پتہ ہے منظور بھائی نے بھی مجھے اس بار ٹکا سا جواب دے دیا، کہنے لگے پچھلے 4 مہینے سے تمہارے گھر کا کرایہ دے رہا ہوں، اب نہیں دوں گا، اپنا انتظام خود کرو۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ اس گھر میں صرف منظور بھائی کا حصہ تھوڑی ہے جو ہمیں مکھن میں سے بال کی طرح انہوں نے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا تمہیں اتفاق سے رہنا آتا ہے کسی کے ساتھ؟ جب دیکھو بھابھی کے ساتھ تمہارا جھگڑا تھا، اماں کے ساتھ تمہاری نہیں بنتی تھی، تو ظاہر ہے بھگتنا تو مجھے پڑ رہا ہے۔ دیکھو میرا ساتھ تمہیں دینا پڑے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی تمہاری اماں نے بھی تمہارا گلا دبا دینا ہے، تمہیں نہیں پتا پھپھو نے کیا کہنا ہے، پورے خاندان میں ذلیل کر کے رکھ دیا، یہ ہے وہ ہے۔ نبیل نہیں نا یہ کام نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو تم پھر کر لو کچھ اور، تم میرا ساتھ نہیں دو گی نا تو فاقے بھی تمہیں ہی کاٹنے پڑیں گے۔ میں تمہیں واپس لے جاتا ہوں اماں کے گھر پہ، معافی مانگ لو ان سے، کم از کم 2 وقت کی روٹی تو مل رہی تھی نا وہاں پہ۔ کہنے لگی تو ٹھیک ہے کر لو، میں تمہارا ساتھ دے دوں گی، میں ہوں تیار ہوں۔ مجھے پتا تھا وہ کبھی بھی میری ماں کے گھر نہیں جائے گی۔ پہلی ویڈیو بناتے ہوئے میں کافی گھبرایا ہوا تھا کیونکہ میرے دوست، رشتے دار، کزنز جو بھی میری ویڈیو دیکھتا سب سے پہلے انہوں نے میرا مذاق اڑانا تھا، ہنسنا تھا، تماشا بنانا تھا، پھر نصیحتیں کرنی تھی۔ لیکن خالی پیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں بے حد مجبور ہو کے یہ کام کر رہا تھا کیونکہ پچھلے 4 مہینے سے نوکری ڈھونڈ رہا تھا، نہیں مل رہی تھی، کیا کرتا؟ گھر بھی تو چلانا تھا نا۔ بہرحال میری پہلی ویڈیو جب چلی تو اس پہ کوئی خاص ویوز نہیں آئے، لیکن رشتے داروں کی تیز نظروں نے ضرور دیکھ لیں۔ میرے دوستوں نے میرا خوب مذاق اڑایا، کہنے لگے تم نے یہ کام شروع کر دیا؟ میں نے کہا ہاں کر دیا۔ کہنے لگے کچھ تو ہماری عزت کا خیال رکھو۔ میرے بڑے بھائی نے مجھے گھر آ کر یہ بات کہی۔ میں نے کہا آپ نے کرایہ دینے سے منع کر دیا، نوکری مجھے مل نہیں رہی۔ بھائی اگر آپ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو خدا کے لیے یہاں آ کر مجھے لیکچر بھی مت دیں۔ کہنے لگے جو مرضی کرو، ہماری عزت کا جنازہ نکالنا چاہتے ہو شوق سے نکالو۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میری ویڈیوز وائرل ہونے لگی۔ میں نے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی کھول لیا، وہاں پر اپنے چینل کی پروموشن بھی کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں لوگوں کو پسند آنے لگا، میری ویڈیو لگتے ہی وائرل ہو جاتی تھی، جس میں اپنے آپ کو بہت اچھا شوہر ثابت کرتا تھا۔ جتنی محبت میں اپنی بیوی سے کرتا، دنیا کا کوئی شوہر اپنی بیوی کو ویسی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ کئی لڑکیاں مجھ جیسے شوہر کی تمنا کرنے لگی۔ جب میں کمنٹس پڑھتا تو خوب ہنستا تھا، اور سمرا میرے برابر میں تکیہ رکھے لیٹی ہوتی تھی، مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی۔ میں نے کہا اس لڑکی کا میسج پڑھا تم نے؟ ہر ویڈیو میں سب سے پہلے میسج کرتی ہے، پتہ نہیں دیکھنے میں کیسی ہوگی۔ بس میرا یہ کہنا تھا، سمرا اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا کوئی مطلب نہیں ہے، بس کمنٹس اچھے کرتی ہے، سب سے پہلے کرتی ہے، میری ویڈیوز کو پسند کرتی ہے۔ کہنے لگی دیکھو اگر تم لڑکیوں کے چکر میں پڑے نا تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ میں نے کہا یار کیا پاگل ہو گئی ہو؟ ارے ایسی بات کر رہا ہوں،
تم تو عجیب ہو۔ کہنے لگی ویڈیوز میں کتنے شریف بنتے ہو کہ بیوی کے علاوہ کسی کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے، اب کمنٹس ایسے پڑھ رہے ہو کہ تمہارا بس نہیں چل رہا اس لڑکی کے گھر کے اندر پہنچ جاؤ۔ ویسے دل تو میرا یہی چاہ رہا تھا، ایسی بد زبان بیوی کے تانے سن سن کر میں تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہا میں ویسے بھی شریف ہی ہوں۔ کہنے لگی تمہاری شرافت مجھے اچھی طرح پتا ہے، پورے خاندان کی لڑکیوں سے تم نے افیئر چلایا تھا، مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں سب جانتی ہوں۔ میں نے کہا میں نے افیئر چلایا تھا تو تم نے میرے رشتے کی منظوری کیوں دے دی؟ کہنے لگی تب پھپھو بہت اچھی بنی پھرتی تھیں، میرے لیے تحفے لے کے آتی تھیں، کہتی تھیں میرا بیٹا اپنی حرکتیں چھوڑ چکا ہے۔ تمہیں پتا ہے پھپھو نے کتنی منتیں کی تھی میرے ابا کی، تب جا کے میرے ابا نے رشتہ دیا تھا۔ میں نے کہا او ہیلو، زیادہ ننھی مت بنو، مجھے بھی پتا تھا رشتہ دیا تھا، منت کر کے۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی؟ ایوریج بھی نہیں ہے، رنگت دیکھو اپنی، ایک تو رنگت سانولی، اس پہ نین نقش اتنے موٹے موٹے، میں تمہیں کیسے برداشت کر رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا او جنگلی بلی ہٹو پیچھے، بڑی مشکل سے میں نے اسے پیچھے ہٹایا۔ کہنے لگی میں نہیں بناؤں گی آئندہ تمہارے ساتھ کوئی ویڈیو۔ بس یہ ایک بہت بڑی دھمکی تھی اس کے پاس۔ بہرحال وہی ہوا جو ہر بار ہوتا تھا، اس کی منت سماجت مجھے ہی کرنی پڑی۔ کہنے لگی آج میں نے چکن ہانڈی بنا لی ہے، تم ایسا کرنا میری ویڈیو بنانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو پچھلی بار میں نے بڑی مشکل سے تمہاری بنائی ہوئی بریانی کھائی تھی، بہت بری تھی یار، اس بار ٹھیک بنانا۔ کہنے لگی اس بار میں نے بہت اچھی ریسیپی دیکھی ہے، ٹھیک بنے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر وہ باتیں کرتی رہی، ساتھ میں اس نے چکن ہانڈی بھی بنائی، لیکن اس کے ہاتھ میں ذرا بھی ذائقہ نہیں تھا، آدھے پیاز وہ ویسے بھی جلا چکی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ نبیل تم میرے کھانے کی بہت تعریف کرنا۔ ساتھ ہی اس نے جلے ہوئے پیاز کے اندر ادرک لہسن ڈالا۔ جتنی بدبو اس وقت کچن میں جلے پیازوں کی اٹھ رہی تھی، میں جانتا تھا کہ میں اپنا ناک پکڑ کے کیسے ویڈیو بنا رہا تھا۔ بہرحال جیسے جیسے اس نے چکن ہانڈی بنائی، پھر کہنے لگی دیکھو کھانا کھاتے وقت تم نے بہت تعریف کرنی ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ خود سوچیں ایسی ہانڈی کی بندہ کیا تعریف کرے جو حلق سے نیچے ہی نہ اترے۔ میں جانتا ہوں میں نے کیسے وہ کھانا کھایا تھا اور کیسے تعریفیں کی تھی۔ اس کے بعد اس ویڈیو پر کمنٹس آنے لگے کہ ہم نے بھی یہ ٹرائی کی تھی لیکن ہمارے شوہر نے تو ہمیں جی بھر کے گالیاں دی ہیں کہ بہت برا بنا ہے، بچوں نے بھی کھانے سے انکار کر دیا۔ ایسے کمنٹس پڑھ پڑھ کے سمرا کا غصے سے برا حال تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ سچی بات ہے، جس طرح کی اس نے ہانڈی بنائی تھی ان کو گالیاں ہی تو پڑنی تھی، کیونکہ میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ جی بھر کے گالیاں دوں، لیکن بہرحال ویڈیو بھی تو وائرل کوانی تھی نا، یہ بھی تو بتانا تھا نا کہ مجھے اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے۔ کھانے کے بعد میں نے 2 اینٹاکس کی گولیاں کھائی تھیں، کیونکہ میرا پیٹ اس کھانے کو ہضم کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ بہرحال ہماری زندگی بس ایسے ہی گزر رہی تھی، اچھے خاصے ویوز آنے لگے تھے۔ میں نے اپنے لیے نیا موبائل لے لیا تھا اور ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ میں اپنی پیاری سی بیوی کے لیے نیا موبائل لے کے آیا ہوں اور اسے گفٹ کے طور پہ دوں گا، وہ اچانک سے دیکھ کے بڑی خوش ہوگی۔ ویڈیو ایسی ہی بنی تھی کہ جس میں نے سمرا کو موبائل گفٹ کیا تھا اور وہ مجھے مسکرا مسکرا کے دیکھ رہی تھی، حالانکہ میں جانتا تھا دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہی تھی کہ تم اپنے لیے موبائل لے آئے لیکن میرے لیے توفیق نہیں ہوئی کہ سستا سا موبائل ہی لے لیتے۔ بہرحال ویڈیو بہت وائرل گئی تھی۔ میں نے اس سے وہ وعدہ کیا تھا جو میں نے کبھی نبھانا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا اگلی دفعہ پکا تمہیں موبائل لے کے دوں گا۔ میں نے اپنا پرانا موبائل اسے دے دیا اور کہا کہ فی الحال اس سے گزارا کرو۔ روتے دھوتے مجھے برا بھلا کہتے اس نے میرا موبائل رکھ لیا۔ میں سارے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا تھا، سمرا کو یہی بتاتا تھا کہ بڑی مشکل سے تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں، لیکن ایک بار جو کچھ سمرا نے مجھ سے کہا میں حیرت سے اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگی تم جو کچھ بھی کماتے ہو نا اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ گھر کا کرایہ میں وقت پہ دے رہا ہوں،
بجلی کا بل وقت پہ دے رہا ہوں، گھر بھی چل رہا ہے، اچھا چل رہا ہے۔ میں نے کہا کیا تنگی دے دی میں نے تمہیں؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، مجھے برانڈ کے کپڑے خریدنے ہوتے ہیں، پرانے سے کپڑے ہوتے ہیں میرے، تم ایک ہی جوڑا پہننے کو دیتے ہو۔ لوگ اتنے برے کمنٹس کرتے ہیں کہ ویسے تو بیوی کی بڑی تعریف کرتا ہے اور بیوی ہمیشہ ایک ہی جوڑے میں نظر آتی ہے۔ میں نے کہا تو کسی سے ادھار لے لو، پہلے بھی تو لیتی تھی، آدھے گھنٹے کے لیے تو پہن کے ویڈیو بنانی ہوتی ہے۔ کہنے لگی میں نہیں لے رہی، میں اپنا الگ چینل بناؤں گی۔ میں نے سوچا آئیڈیا تو اس کا برا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں اپنے موبائل پہ تمہارا چینل بنا دیتا ہوں۔ کہنے لگی جی نہیں، وہ سب کچھ میرے پاس ہوگا اور اس کے پیسے بھی میرے اکاؤنٹ میں بنیں گے۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری کتنی بڑی غلطی تھی۔ میں نے اسے چینل بنانے کی اجازت دے دی جس پر وہ خود ویڈیوز بناتی تھی۔ اس نے ایک اسٹینڈ بھی لے لیا جس پہ موبائل کو لگا کر وہ بہت آسانی سے اپنی ویڈیوز بنا سکتی تھی۔ بے شک وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی لیکن پیاری تھی۔ بال اس کے کافی لمبے تھے۔ جب میں اس کی ویڈیو بناتا تھا تو میں اسے ماسک پہنا کے رکھتا تھا، صرف اس کی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ لیکن اس کی خواہشات اور بڑھنے لگی۔ مجھے پتہ نہیں لگا کب اس نے ماسک اتار دیا، میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ مشہور ٹک ٹاکرز کی طرح اس نے اپنا حلیہ بدل لیا۔ اس کی ویڈیوز میری ویڈیوز سے بھی زیادہ وائرل ہونے لگی۔ اب اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ کتنے ویوز پر کتنے پیسے آتے ہیں۔ اس کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے آنے لگے۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ اپنے لیے ایک اسکوٹی خریدنا چاہتی ہے اور اس کے پاس پیسے ہیں۔ میں نے کہا اسکوٹی کیا کرو گی تم؟ کہنے لگی تم تو ویسے بھی اپنی مرضی کے مالک ہو، جہاں تمہارا دل چاہتا ہے اپنی موٹر سائیکل پہ چلے جاتے ہو۔ مجھے گروسری کے لیے جانا ہوتا ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو مجھے جانا پڑتا ہے اور میرے پاس کوئی بھی سواری نہیں ہوتی۔ میں رکشوں میں دھکے کھاتی ہوں، اور تمہیں پتہ ہے پہلے تو مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اب بہت سے لوگ جاننے لگ گئے ہیں۔ رکشے میں مجھے دیکھ کے لوگ مجھ پہ ہنستے ہیں اور میں بہت امبیرس ہو جاتی ہوں۔ اب وہ مجھ سے بہت ہی کم کسی چیز کی اجازت لیتی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک اسکوٹی خرید لی، لیکن جب اس کے بعد میں نے اس کی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھی تو میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ اچھا ویورز، یہ کہانی کسی بھی ولاگر کی ذاتی زندگی پہ نہیں لکھی گئی، اسی لیے اسے فرضی تحریر سمجھ کر پڑھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔